5 نمازوں کا ذکر ہو گیا الحمدللہ. اب اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. نماز تہجد، اس کا پہلا حکم تو آیا تھا سورۃ المزمل میں کہ اللہ نے حکم دیا تھا، پہلی صورتیں ہیں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، ساری رات عبادت کرو، تھوڑا آرام بھی کر لو. پھر فرمایا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، آدھی رات آرام، آدھی رات نماز. پھر یہ بھی تھا کہ چلو آدھی رات سے بھی کچھ کم، یعنی 2/3 رات کے آرام اور 1/3 نماز. تو جب یہ حکم آیا تو حضور بھی عمل فرماتے، صحابہ بھی عمل فرماتے، لیکن ان پر بڑا شاک گزرتا کیونکہ گھڑیاں تو تھی نہیں. تو خوف ہوتا تھا کہ بھی کیا واقعی ہم نے 2 حصے رات کے آرام کر کے 1 حصہ عبادت کیا، یا کم تو نہیں ہو گئی، زیادہ تو نہیں ہو گئی. اللہ نے پھر رعایت فرما دی کہ اب تمہاری رعایت ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ، جتنا ممکن ہو سکے پڑھ لو. اب آدھی رات یا 1/3 یا 2/3 جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ تہجد جو ہے صحیح حدیثوں میں جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے. کیا مانا؟ 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر. یہ جو ہمارے بعض دوستوں نے تراویح کو 8 رکعتیں بنا دیا ہے، یہ غلط فہمی ہے، اللہ ہدایت. ان 8 رکعتوں کی حدیث کا تراویح سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو تہجد کی نماز ہے. پھر تراویح ہم نے عشاء کے فوراً بعد پڑھنی ہے، تہجد تو آخری رات میں پڑھنی ہے. تو یہ کیسے 8 رکعت عشاء کے بعد فوراً شروع کر دیتے ہیں؟ کم سے کم اپنے مسلک پر تو قائم رہے نا، پھر آخری رات میں پڑھیں. 20 رکعتیں جو ہیں وہ الگ چیز ہے، اور اس پہ خلفائے راشدین کا فیصلہ ہے، اجماع صحابہ ہے، اور حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک 20 رکعت چلی آ. حرمین الشریفین میں بھی ہمیشہ 20 رکعت ہوتی ہیں. ہاں بعض مساجد میں ہو سکتا ہے 8 بھی ہوتی ہوں، اصل بات تو حرمین ہے. اب 8 رکعت تہجد جو ہے، اب یہ ہے ہمارے لیے رعایت ہے کہ ہم چاہیں تو 4 رکعت پڑھ لیں، چاہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں، چاہیں تو 6 رکعت پڑھ لیں. اچھا یہ بھی افضل ہے کہ 4 رکعت ملا کے پڑھیں، جیسے دن میں افضل ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں. اور جب تہجد پڑھ لیں تو سب سے آخر میں پھر ہم وتر پڑھیں. وتر پڑھنے کے بعد اب کوئی نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اب صبح کی اذان ہو جائے گی. اذان کے بعد پھر 2 رکعت سنت پڑھیں گے فجر کی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض حضرات نے یہ فرما دیا ہے کہ تہجد جو ہے سونے کے بعد اٹھ کے پڑھی جائے. یہ ضروری نہیں ہے، ویسے ٹھیک ہے، افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی لازماً سوئے. ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے رات کو 7 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک، وہ کب سوئے گا؟ یعنی وہ تہجد بھی نہ پڑھے. معنی یہ ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے یہ سونے کا وقت ہے، اس کو چھوڑ کے جو پڑھ رہا ہے یہ تہجد ہے. اب عشاء کے بعد آپ 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، جائز ہے. کہ بھی ہم مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے صبح نہ اٹھیں. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ عشاء کے بعد وتر پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر بعد میں تہجد پڑھیں. وہ جو ہے نا کہ وتر آخر میں پڑھو، وہ معنی یہ ہے کہ اگر تم نے تہجد نہیں پڑھی، صبح کو پڑھی ہے، تو اب آخر میں پڑھو وتر. اگر کسی نے عشاء کے بعد پڑھ لی ہے تو کوئی بات نہیں. اور وتر جو ہے وہ 3 رکعت ہیں، سب کے نزدیک 3 رکعت ہیں. فرق صرف یہ ہے
کہ بعض ائمہ کرام فصل کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے وہ بھی 3 رکعت ہے، 1 رکعت کبھی نہیں آئے گھر سے آگے 1 رکعت پڑھ کے چلے جائیں، پہلے 2 رکعت وہ بھی پڑھتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے، پھر 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے۔ اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھو جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہو، اور سلام آخر میں۔ اسی طرح دعائے قنوت ہے، وہ رکوع سے پہلے بھی ثابت ہے، رکوع کے بعد بھی ثابت ہے۔ دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی ثابت ہے اور ہاتھ باندھ کے دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے ان مسائل میں بلا وجہ نہ الجھا کریں اور نہ ایک دوسرے کو گالیاں دیا کریں۔ جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کا شکر کرے۔ اور یہ تہجد کا وقت جو ہے اس میں دعا بڑی منظور ہوتی ہے، چونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اور پھر اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو یہ بڑی رحمت کا وقت ہے کہ تہجد کے وقت میں آدمی نماز پڑھے اور گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ یقیناً کام بن جاتا ہے۔ باقی حضور کی تہجد کا کیا مقابلہ ہے؟ حضور تو کبھی کبھی تہجد میں 8 پارے نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں سوج گئے۔ کھڑے کھڑے 8 سپارے پڑھنا کو آسان تو نہیں ہے، اور پھر پڑھنے والے بھی محمد مصطفیٰ ہوں جو سنوار سنوار کے بنا بنا کے ایک ایک موتی کی طرح پڑھتے تھے۔ تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی جان پہ رحم کریں، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، اتنی مشقت کر رہے ہیں، اللہ نے تو آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ ہم نے آپ کی ہر چیز معاف کر دی، غلطیاں بھی معاف کر دی۔ تو جب آپ کو یہ مبارک بات مل گئی ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پھر کیوں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ جیسے رب نے مجھے یہ مقام دیا میں اس کا بندہ نہ بنوں، میں شکر گزار نہ بنوں؟ اور آگے اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ نافلۃ لک۔ تو اب بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ پہلا حکم جو تھا سب کے لیے تھا، پھر منسوخ ہو گیا، سب سے منسوخ ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حضور پہ تہجد فرض رہی، امت پہ معاف ہو گئی، لیکن اکثر قول یہی ہے کہ حضور پر بھی معاف ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، صرف مزدلفہ کی رات میں حضور نے تہجد نہیں پڑھی، آپ نے مغرب عشاء پڑھی پھر آرام کیا۔ کیوں؟ شفقتاً علی امتی، اپنی امت پہ مہربانی کی کہ کل بڑا کام ہے، کنکریاں مارو، قربانی کرو، حلق کراؤ، طواف زیارت پہ جاؤ، تو یہ رات کو تھکے ہوئے ہوں گے تو کیسے بیچارے جائیں گے؟ ورنہ حضور تو پڑھ سکتے تھے، ورنہ کبھی زندگی میں حضور نے نہیں چھوڑی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نافلۃ لک کا معنی ہوتا ہے زائد، یعنی آپ کے لیے ایک یہ زائد فرض ہے، اور ساتھ اللہ نے آپ کو خوشخبری بھی دی کہ تیرا رب جو ہے تمہیں مقام محمود پہ پہنچائیں گے، اور مقام محمود کیا ہے؟ وہ مقام شفاعت، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے، یعنی پیشی شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے حضور نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو تم مجھ پہ درود شریف پڑھو، اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا۔ یہ وسیلہ جو ہے یہ مقام ہے جنت میں، یہ وسیلہ یہ نہیں کہ وسیلہ پکڑو، وہ تو حضور فرما رہے ہیں میرے لیے دعا کرو، تو وسیلہ کیا ہوا؟ وہ تو الٹا فرما رہے ہیں کہ امت میرے لیے دعا کرے۔ اب اس دعا کا فائدہ جو ہے وہ بھی ہمیں ہے، حضور کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ میرے لیے مقام وسیلہ طلب کرے گا حلت علیہ الشفاعہ، اس پر میری شفاعت لازم ہوگی، میں اس کی شفاعت کروں۔